بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. معزز سامعین، ہم نے اپنے شب قدر کے پروگرام کا آغاز سورہ یونس کی آخری آیات آخری رکوع سے شروع کیا ہے. اس کا ترجمہ سن لیجیے. اب آپ ترتیب القرآن کی مدد سے اے نبی کہہ دو کہ لوگوں، جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو، لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا. لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے. یکسو ہو کر مطلب سب طرف سے کٹ کر صرف اللہ اور اللہ کے دین کا ہو جا. اقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر سب سے کٹ کر ون سائڈ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا.
یہ حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، نبی نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات ہی میں سے کسی کو پکارنے لگے گا یا اس کا ہو جائے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو تو خود اس کے سوا کوئی نہیں، تو خود اس کے سوا، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ڈال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار بنا کر نہیں آیا ہوں، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہارے طرف بذریعے وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا۔ معزز سامعین، یہ ہے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو تو اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا۔ پہلی شرط اور کون نہیں چاہتا، سب یہی چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو۔ دنیا میں ہم بد انجامیوں سے، غلط کاریوں سے، غلط راستوں سے بچ جائیں، ذلت، رسوائی اور نقصان اور خسارے سے بچ جائیں، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، کامیابی فرمائے، آگ سے بچا لے۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ لیکن ایسا کرنے کے لیے پہلی شرط کہ آپ کو اللہ کی کتاب سے اس طرح جڑنا پڑے گا۔ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی کتاب کو صرف ناظرہ نہیں، اجنبی زبان میں نہیں، بلکہ جو ہماری اپنی مادری زبان ہے اس زبان میں سمجھنا پڑے گا قرآن۔ اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ وہ قرآن ہی میں فرما رہا ہے، کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یا پھر گونج رہا ہے سما
ہے کوئی مانگنے والا؟ ہل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے؟ مانگنے والے کو ہی ملتا ہے، مانگنے والے کو ہی ملتا ہے۔ بچہ بھی ماں سے مانگتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے اشارہ، اس کو دے دیتی ہے۔ آپ اللہ سے مانگیے، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے اللہ ہمارا۔ اگر آپ دل سے مانگیں گے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر مانگیں گے اور اسی کے لفظوں میں مانگیں گے، باقاعدہ دعا کرنی سکھائی نہیں صلی اللہ نے، بیٹا اس طرح مانگا کرو نا، تو اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، مایوس نہیں کرے گا۔ بس یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبھی چاہتے ہیں، دنیا میں بے عزتی سے، ذلت سے بچ جائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے، یہ ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ کافر بھی، ملحد بھی، دہریہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں ذلیل ہو جاؤں دنیا میں اور میرا پرلوک، اگر وہ دہریہ نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو میرا پرلوک خراب نہ ہو۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے چاہیں گے؟ تو اس کے لیے پہلے نمبر پر قرآن دیا ہے اللہ نے سمجھنے کے لیے۔ جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، سمجھیں گے کیسے؟ بہت اطمینان سے بات کر رہا ہوں، میں گزر نہیں رہا ہوں کر کے نہیں، یہ تقریری انداز ہو گیا، یہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اس سے۔ کیوں چیخ رہا ہے، اتنا چلا رہا ہے؟ تیرے چیخنے چلانے سے 2 2 6 تو نہیں ہوں گے، 4 ہی رہیں گے۔ اس کو بالکل نارملی بول، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یا 2 اور 2 تو 4 ہی تو ہوں گے میرے بھیا۔ چیخ کیوں رہا ہے تو؟ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں جناب۔ اس طرح بھی بات آ گئی سامنے، اور یہی بات اگر کوئی دوسرا کہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو آپ بولیں گے اس کو دورہ پڑ گیا ہے کیا؟ یہ اسی بات کو نارملی کہہ سکتا تھا۔ تو اس وقت جو تقریریں ہو رہی ہیں، خاص طور سے مساجد میں ممبر پر پورا شہر، جمعہ کے دن غور فرمائیے آپ، گونج رہا ہے، گونج رہا ہے، ہر مسجد سے جو آوازیں آ رہی ہیں، 5 5 7 7 8 8 ہارن لگے ہوئے ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے 8 8 10 10 مناروں پہ، گنبدوں پہ، اور تقریریں چل رہی ہیں۔ حاصل کیا ہے اس کا؟ میں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا ہے۔ یہ کتاب، اس کا پیش کیا ہوا دین اسلام، یہ ہمارے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ دین ہے کیا، بہت ہی سنجیدہ دین ہے، نہایت سنجیدگی اس دین حق، دین اسلام پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک نعرہ ہے، ایک کلمہ ہے، اس سے سنجیدہ بات، اس سے سنجیدہ بات دنیا میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ نعرہ ہے، نعرہ ہے، یہ نعرہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
کلمہ بات کو کہتے ہیں، کلمہ بات کو عربی میں، اور یہ ایک سینٹنس، ایک نعرہ ہے دنیا کا واحد، آدم سے لے کر ایدم تک، آدم تک، آدم سے لے کر، اس میں بدلاؤ نہیں آئے گا، اس میں بدلاؤ نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ میں سب سے سنجیدہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا مطلب ہے؟ سنجیدہ دین ہے یہ، سنجیدہ کلمہ ہے یہ، اور باقاعدہ عرب کے مشرکین نے، عرب کے کفار نے اس کو لیا بھی تھا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیا تھا، نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس کلمے کو لیا تھا، اس کو مذاق نہیں سمجھا تھا، مذاق۔ جب رسول اللہ نے پہلی بار کوہ صفا میں یہ نعرہ بلند کیا یا یہ کلمہ پڑھا یا یہ بات لوگوں سے کہی کہ تم اس کلمے کو، اس سینٹنس کو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تو ریپیٹ کرنا نہیں پڑا جناب، ریپیٹ کرنا نہیں پڑا، فوراً سمجھ گئے مکہ کے کفار و مشرکین، فوراً سمجھ گئے کہ ارے محمد نے کیا کہہ دیا، اس کو تو ہم نہایت ہی سیدھا سادھا بولا والا انسان سمجھتے تھے، غیر سیاسی، کسی کے 3-5 میں نہیں، کسی کے 3-5 میں نہیں، اپنی عبادت و ریاضت، اپنا کام سے کام، سب سے اچھا، سب سے سچا، امانت دار، یہ آج اس نے کیا کہہ دیا، لا الہ الا اللہ، یہ کیا کہہ دیا؟ مطلب یہ کہ اب مکہ کے سرداروں، مکہ کے لوگوں، میرے چچاؤ، خانہ کعبہ کے متولیوں، تمہاری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی، لا الہ، اور کسی بندے کی نہیں چلے گی، الا اللہ، اللہ کی چلے گی۔ محمد رسول اللہ، میں یہ میسج لے کے آیا ہوں، میں محمد رسول یعنی میسنجر، پیغامبر، میسنجر، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اب آ گیا ہوں میں اللہ کی چلانے، لوگوں کی نہیں چلے گی۔ اتنا سیریس لیا اس بات کو کہ سب کچھ بھول گئے کہ جس بندے سے متعلق ہماری یہ خوش ہے، ہمارے یہ سچائی تھی، ہماری یہ خوش فہمیاں تھی، تو سب غلط ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اتنی ہی سیریس لے بات کو، بہت سنجیدہ دین ہے یہ اسلام، دین حق، دین اسلام، یعنی ایسا راستہ، دین اسلام کا مطلب ایسا راستہ، ایسا طریقہ، ایسا مسلک یا ایسا سسٹم یا ایسا نظام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور رسول اللہ نے اس کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت اطمینان سے سمجھاؤں گا میں آپ کو، اور اس گزارش کے ساتھ کہ اگر فہمائش غلط ہو تو میں ایک تعلیم دے دوں، مجھے کوئی زیادہ دعوت نہیں۔ یہ آخری رات ہے، آخری رات ہے، اللہ نے ہم کو رات کو نصیب فرمائی۔ اب اس کے بعد جب شب قدر آئیں گی تو کیا معلوم کس نے دیکھا ہے، کل 1 سال کے بعد آئیں گی، اب آئندہ رمضان میں آئیں گی یہ شب قدر، ہے کچھ گارنٹی؟
کہ یہ مبارک رات، یہ قدر و منزلت والی رات، یہ تقدیروں کے بنانے اور بگاڑنے والی رات، یہ ایک فقیر کو بے نیاز کر دینے والی رات، کیا معلوم آتی ہے کہ نہیں ہارون کی زندگی میں؟ 11 مہینے ہیں، 11 مہینے ہیں۔ اس لیے میں بھی چاہوں گا کہ میرے بھائی بھائی یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو میں ان کو بتاؤں اصل دین، اصل اسلام، اصل ایمان ہے کیا، اور وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو آپ خود سوچئے، ذرا رک کر سوچئے کہ ایک ہی ہے، تو یہ مسلمان پھر یہ 17 فرقوں میں، 17 مسلکوں میں اللہ تعالیٰ کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب جو ایک ہی ہے، یہ اللہ کے نبی آخر جو ایک ہی ہے، یہ دین جو ایک ہی ہے، اس بنیاد پر اللہ، رسول، قرآن، سنت کی بنیاد پر یہ ایک کیوں نہیں ہے؟ یہ محل غور ہے، یہ بات نہایت سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ ہمیں سوچنی ہے۔ اس میں زیادہ لچھے دار تقریر کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور تیاری کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک امام 1 ہفتہ تیاری کرتا ہے جب آدھا پون گھنٹہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیجیے آپ کہ جب بات یہ آ رہی ہے کہ یہ دین سنجیدہ دین ہے، بلکہ دنیا کا سب سے سنجیدہ معاملہ اگر ہے تو یہ قرآن، یہ دین، تو اس کے حاملین کو، اس دین کے علمبردار کو اتنا ہی سنجیدہ ہونا چاہیے، اتنا ہی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ دین سنجیدہ ہے، دیندار کو، دین کے مبلغ کو، دین کے ماننے والے ایک مسلمان کو اتنا ہی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن اس طرف اشارہ کرتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ مسلمانوں لوگوں، بالخصوص مسلمانوں، مومنوں، تمہارا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک بات ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بیٹھے یہاں پر تم ذمہ دار قوم، تم میرے غیر نہیں ہو، مسلمانوں، اللہ رسول کے ماننے والوں، قرآن کو اپنی کتاب، نبی کی سیرت کو اپنا طریقہ ماننے والوں، تم ذمہ دار ہو، ایک ایک لفظ تمہارا، ایک ایک حرکت تمہاری نوٹ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی بکے جاؤ، کچھ بھی بکے جاؤ، کچھ بھی کیے جاؤ، کچھ بھی کیے جاؤ، کچھ بھی بکے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ احساس جب تک ایک ایک مسلمان کے اندر، ایک ایک دیندار کے اندر پیدا نہیں ہوگا، وزن پیدا نہیں ہوگا، خدا کی قسم یہ کتاب ہماری وجہ سے مذاق بن کر رہ جائے گی غیر مسلموں میں۔ یہ دین اسلام ہماری وجہ سے غیر مسلموں میں مذاق بن کر رہ جائے گا، لوگ اس سے بور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے۔ اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت 8 10 مائک لگا کر جو کچھ بھی چل رہا ہے سماج میں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھدا مذاق نہیں ہو سکتا اللہ کے دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔
مسجد کے اندر مولانا محترم دین کے نام سے کر رہے ہیں، ایک غیر مسلم، ایک کافر بیچارہ کیوں ایمان لانے چلا، کیوں اسلام قبول کرنے چلا، وہ تمہارے سلام درود سلام سن کر، تمہاری نعتیں سن کر، تمہاری حرکتیں دیکھ کر ملا جلا سماج ہے یہ، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں مل جل کر یہاں رہ رہے ہیں بستی میں، آدھی رات کو تم اٹھا رہے ہو روزے دار کو، تمہارے موبائل میں الارم بھرا ہوا ہے، موبائل کان کے پاس رکھ کے سو سکتے ہو، الارم والی گھڑیاں ہے، تم اگر رات کے 3 بجے اٹھنا چاہو تو تمہیں دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا ہے، ایسا موقع ہے یہ۔ پھر بستی میں صرف روزے دار ہی نہیں ہے بلکہ ہندو بھائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ایک کو اٹھاؤ گے دوسرا اٹھے گا۔ تمہاری کیسی سوچ، کیسی سمجھ، تمہارا کیسا ہے؟ ارے جاہل ہو تم کو کچھ نہیں معلوم، تم مسلک لے کر آئے ہو مدرسوں سے اور اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہو۔ شرمناک بات، رات کے 3 بجے 3:30 بجے ہلہ ہو رہا ہے صاحب، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے صاحب، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، کیوں کہ بیچارے روزے دار اٹھیں گے۔ ارے تجھے اتنا نہیں معلوم کیا کہ کوئی اگر اٹھے گا تو سبھی اٹھیں گے؟ تیرے محلے میں غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب ہے، ملی جلی آبادی ہے، کیوں چھیڑ رہا ہے کسی کو؟ اور پھر جاگنے کے لیے رات کو، آدھی رات کو اٹھنے کے لیے اللہ نے ایسے انتظام کیے ہیں، بڑے بڑے گھڑیال ہیں، گھڑیال، موبائل۔ میں نے گھڑی لایا ہے مدینہ سے، وہ جب تک بند نہ کرو چیختے رہتی ہے، اور جب بند کرو تو کہتی ہے اٹھو نا، اٹھ جاؤ نا کہتی ہے، مطلب بند کر کے سو مت جانا، اٹھو نا، ہاں بھائی اٹھ گئے بند۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ غیر سنجیدگی ہے، خدا کی قسم، تمہاری تقریریں، تمہاری نعتیں، تمہارے درود و سلام، اس کے بول بے سر، بے وقت، تم اس غیر مسلم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اس کے ڈھنگ اٹھانے کے، سلانے کے۔ غور کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایک آدمی کم سے کم بردبار ہو، سمجھدار ہو، کچھ تو سمجھتا ہو سائیکالوجی کو، نفسیات کو کچھ تو سمجھتا ہو، انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ ہاں لوک تنتر ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، سب کچھ ہے، کوئی کسی کو بول نہیں سکتا بھیا سب اپنے اپنے دین پہ، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم غیروں کا طریقہ اختیار کر لو، ساون چل رہا ہے، وہ رات بھر بھجن گا رہا ہے، بھجن، سب کو آزادی ہے ہلہ کرنے کی، سپریم کورٹ لاکھ بول دے کہ بھیا آپ 10 بجے تک الاؤ ہے، بس 10 بجے تک الاؤ ہے، اس کے بعد اپنے مائک سیٹ بند کر دو، آپ نہیں کرتے، مندر میں بج رہا ہے، مسجد میں بج رہا ہے، لوگ تنتر بولو گے تو احتجاج کریں گے، راستے پہ آ جائیں گے۔ تو میں اس وقت گلے شکوے غیر مسلم قوم سے نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلموں سے نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن، اس کے ماننے والے، اس کے چومنے والے، قرآن کے نام کے بغیر تو، قرآن کا نام لیے بغیر تو ان کی تقریر ہی نہیں ہوتی شروع۔
حدیث کا نام لیے بغیر تو ان کی تقریر ہی شروع نہیں ہوتی. تو پھر ہے کیا؟ تو میرے بھائیو آپ کو تھوڑا ماحول بنانا پڑے گا. اپنے جو دوست یار ہیں بات کو آگے بڑھانے سے ہی بات آگے بڑھتی ہے. آپ کو بتانا پڑے گا یار اتنا بھدا مذاق مت بنا دو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی شریعت کو. یار تم دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے. دین بہت ہی سنجیدہ. میں نے کہا نا آپ سے کہ سنجیدگی اس لفظ پہ آگے ختم ہو جاتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا سچ، سب سے بڑا حق وہ ہے دین اسلام، توحید، رسالت، معاد. ایک اللہ ہے، اس نے نبیوں کو پہنچایا ہے، اپنے اس نے آخری نبی کو پہنچا کر سلسلہ ختم کر دیا ہے. اس نبی نے آگے یہ سمجھایا ہے کہ آخرت آنی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے قیامت. آخرت آنی ہے، تم یہ جہاں زمین میں اس دنیا میں جو بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے. آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا. یہ سب بتا کے گیا وہ. اور کیا ہے اس سے زیادہ؟ یہ بات دنیا کے مذاہب میں نہیں ملے گی آپ کو، نہیں ملے گی. ون سائڈ ملیں گے معاملات سارے. یہ ہے دین، کمپلیٹ سسٹم آف لائف. دین اسلام یعنی ایسا سسٹم جس کو اللہ نے بنا کے اپنے نبی کو دے دیا اور نبی نے اس پر عمل کر کے بتا دیا. وہ ہے سیرت النبی، حدیث پاک. اور اس کے بعد اس نے لاک کر دیا قیامت تک اس دین اسلام کے اندر کوئی حذف و اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اس دین کامل کے اندر کوئی ایک چیز نہ گھٹا سکتا نہ بڑھا سکتا. یہ اللہ نے کمپلیٹ کر کے آپ کو دے دیا ہے. یہاں ابلیس کی موت ہو گئی. دین کامل کہا اس کو. ایک اللہ ہے، ایک نبی ہے آخر، ایک کتاب ہے، ایک حدیث ہے جو کمپلیٹ ہے، جس میں نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے. تو آپ سوچئے، اپنی جگہ پر سوچئے کہ محترم مولانا محترم آپ قرآن حدیث کا نام لے کے بٹے ہوئے کیوں ہو؟ ایک دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا بہت بڑی ہے. ایک چھوٹا سا شہر جو مہانگروں کا ایک محلے کے برابر ہے. سیونی مہانگروں کا ایک محلہ. سیونی چھوٹا سا شہر، یہاں پر ہے 17 جماعت، 17 مسلک، 17 امام. کوئی ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں ہے. عیدگاہ مسجد والے ان کا اپنا طبلہ الگ، غریب نواز والوں کا طبلہ الگ، چھوٹی مسجد والوں کا طبلہ الگ، اپنا فیض گنج والوں کا الگ، بہرو گنج والوں کا الگ، سب الگ الگ الگ. کیوں؟ اس بات کا جواب طلب کرے یہ قوم اور قوم کے نوجوان. یہ آخری شب ہے. ہو سکتا ہے کہ زندگی کی بھی آخری شب ہو. یہ مان کے چلو، آپ یہ مان کے چلیے. آپ زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے، زندگی کی آخری شب قدر ہو سکتی ہے. یہ نوجوانوں، تم اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو گے اور ایکشن نہیں لوگے، پوچھ تاچھ نہیں کرو گے، تو یہ جو چل رہا ہے دھرا مسلکوں کا، فرقوں کا، چندوں کا تمہارا مال کھا کھا کے مال بھی موٹا ہو رہا ہے. بالکل موٹا ہو رہا ہے. کیوں پلٹنے چلا؟ مگر قیامت کے دن تم یہ کہہ کر اللہ کے ہاں نہیں بچ سکتے
کہ اس مولوی نے جو کچھ سمجھایا تھا اللہ ہم نے اس پہ بھروسہ کر کے عمل کیا تھا کہ یہ دین بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب اس نے ہمیں غلط بتایا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ بولے گا نہیں نہیں آپ اپنے مولوی کے ساتھ رہیے جہنم میں، آپ ہی بول رہے ہیں نا اس کو جہنم میں، آپ اپنے مولوی کے ساتھ رہیے، اپنے پیر کے ساتھ رہیے، اپنے ولی کے ساتھ رہیے، آپ الگ کیسے ہو سکتے ہو؟ میں نے تم کو سوچنے والا دماغ دیا تھا، پاگل نہیں بنایا تھا میں نے تم کو۔ اس دماغ کا استعمال دنیا داری میں، کوالٹیز میں بہت کیا تم نے۔ چاول دیکھیے، گیہوں دیکھیے، سامان کی کوالٹیز دیکھیے، سب دیکھا، اچھے برے کی تمیز کی تم نے، بزنس مین تھے تم کو میں نے دماغ دیا تھا، تم کو میں نے کتاب دی تھی۔ میرے بندے دنیا میں یا تمہارے محلے اور شہر میں چیختے چلاتے رہتے تھے کہ ذرا نیوٹرل ہو کر، ذرا نیوٹرل ہو کر، ذرا نیوٹرل ہو کر ایک بار اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو اور رسول پاک سے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے سامنے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تم کو دنیا میں گمراہی سے بچا لے گا، آخرت میں دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے گا۔ وہ چلاتا ہی رہا، چلاتا ہی رہا، چلاتا ہی رہا۔ تم نے سیریس نہیں لیا، تم نے سیریس نہیں لیا۔ تم کو معلوم ہوا کوئی کیمپ لگنے والا ہے، کوئی شیور کھلنے والا ہے، ہارٹ کا اور آنکھوں کا اور کڈنی کا، تم پہنچ گئے لائن پر پہنچ گئے، فری علاج ہونے والا ہے، اچھے ڈاکٹرز آئے جن کی فیسیں 1500 روپے ہیں، دکھا دیں گے، کر لیں گے، کچھ تو کنسیشن ہو جائے گا۔ مگر ایک شخص پچھلے 20 سالوں سے بول رہا ہے، بغیر پیسے لیے بول رہا ہے، بغیر چائے پانی کے بول رہا ہے، وہ کسی کا چاپلوس نہیں ہے، کسی کے دربار میں حاضری نہیں دیتا، صبح یا شام جناب بالکل بے نیاز ہے وہ اس کام کے لیے۔ کیوں کہ میں پہلے ہی سے بول رہا ہوں کہ سنجیدہ دین ہے، سنجیدگی ضروری ہے اور آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ لوگوں کے ہدیے اور تحفے سے، ان کی چاپلوسی سے تم سے مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، تم سے مجھ کو کوئی چندہ نہیں چاہیے، تمہارے سلام نہیں چاہیے مجھ کو۔ سلام کرتے ہو ٹھیک، نہیں کرتے ٹھیک، جو پہلے کرے گا اس کو نیکی ملے گی۔ اتنا بے نیاز ہو کے پچھلے 20 سالوں سے ایک شخص تم کو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، خدا کی قسم اصلاً تم مسلم ہو۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، میں نے قرآن سے لیا ہے، قرآن سے لیا ہے۔ جتنی بھی دعائیں مسنون ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے من المسلمین من المسلمین من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہیں، مسلمان میں سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، خلاصے کے طور پر کہتا ہے اسلام دین اسلام ہے، اسلام کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں، مسلم۔ اور مسلمانوں کے گروہ کو قرآن نے نام دیا ہے امت مسلمہ، امت مسلمہ، مسلمان قوم، مسلمان امت۔ نبی کی ایک ہی تو امت ہے، مسلمان امت۔ اچھے نہیں لگے آپ کو؟ اللہ نے آپ کو الفاظ دیے کہ دین کو کیا بولو؟ اسلام۔ اپنے آپ کو کیا بولو گے؟ مسلمان۔ اپنے گروہ کو کیا بولو گے؟ مسلمان امت، مسلمان گروہ، امت مسلمہ، خیر امت، امت وسط۔ کیا یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ پسند نہیں آیا؟ پوچھئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس آخری شب میں، شب قدر میں، کہ جب تک نوجوان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا، خدا کی قسم جو اس امت کے ناسور ہیں، ناسور یہ علماء سو، علماء سو،
علماء سو تنخیہ مولوی، تنخیہ مولوی، یہ اپنے آپ کو چندے پہ ڈیپینڈ رکھنے والے مولوی، یہ چاپلوس مولوی، یہ دنیا دار مولوی، یہ متولی صدر اور کمیٹی کے غلام مولوی، یہ جاہل مولوی، جاہل مولوی خود تو ڈوبے ہیں صنم اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اتنی کلیئر بات کر رہا ہوں میں، آج سے نہیں کر رہا ہوں، پچھلے 20 سالوں سے کر رہا ہوں۔ دعویٰ ہے مجھے طالب علمی کا، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ بول رہا ہے تو اپنے اپنے عالموں کو لاؤ۔ آج تک نہیں آئے، پہلی بار نہیں بول رہا ہوں کہ آؤ میرے سامنے بات کرو، پہاڑ کے نیچے آؤ ذرا، دیکھتا ہوں کیسے اونٹ ہوتا ہوں، پہاڑ کے نیچے آؤ ذرا، میرے سامنے بات کرو۔ یہ اس جاہل قوم کو جاہل رکھ کر، قوم کو جاہل رکھ کر، وہابی سنی شیعہ بنا کر، الگ الگ انفرادی طور پر اپنے اپنے مدرسوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں کیا گھوٹ رہے تو خدا کی قسم اگر اس قرآن کی اور نبی کے سیرت کی ہوا بھی تم کو لگ جاتی، ہوا بھی لگ جاتی تم کو، تو اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے نہیں بھرتے، تو نہیں بھرتے۔ مجھے 50,000 تنخواہ دی جائے، مجھے مسند دے دی جائے، مجھے شیخ و شیوخ بنا دیا جائے، یہ سب مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ بس ایک بات جو کلمے میں لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھ لیجیے آپ کہ اللہ کے سوا دنیا میں رہتی دنیا تک کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو پوجنیے ہو، پوجنیے ہو، قابل عبادت ہو، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اپنی بات لوگوں پر لاگو کرے، اپنی بات لوگوں سے منوائے اور یہ کہے کہ میری بات میرے قانون اور میرے سسٹم کے مطابق ہی آپ کو رہنا پڑے گا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی ہمارے ہی طرح ایک انسان ہو، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہو۔ یہ رتبہ آپ کو کس نے دے دیا؟ پلیز ذرا ارشاد ہو، اتنا تو پوچھئے کہ ہم اور آپ تو انسان ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے قانون بنائے، ایک انسان اپنی دوسرے انسانوں پر چلائے۔ ذرا محترم بتائیے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ رتبہ، یہ مقام آپ کو کس نے دے دیا؟ نہیں، وہ ہمارے باپ دادا سے ملا ہے۔ باپ ہمارا اکبر بادشاہ تھا، شاہ جہاں تھا، عالمگیر تھا، عالمگیر تھا۔ یہ حق ہمارا پیدائشی ہے، ہم آقا ہے، تم غلام ہو۔ تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، بادشاہ ڈکٹیٹرشپ ہو گئی۔ جب اس کے ریئیکشن ہوئے تو ابلیس نے پھر کہا دیکھو ایک کی نہیں چلے گی، 17 کی چلے گی، 17 مل کے مل بانٹ کر کھائیں گے۔ پہلے ایک بادشاہ کھاتا تھا، اس نے ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر کے لوکتنتر لے آیا۔ لوکتنتر کا مطلب ہے سب مل کر کھائیں گے، جتنے آفیسر ہیں نا اپنے، جتنے آفیسر ہیں سب مل جل کر کھائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب تو کوئی دقت نہیں، ہاں ایک بار 5 سال میں ایک بار پبلک کو بیوقوف بنانے گے، خدا بول کر تو ہماری خدا ہے، تیرے ہاتھ میں ووٹ ہے، تو جس کو چاہے چن کر لائے، تو جس کو چاہے گرا دے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو قسمتوں کے بنانے والی ہے، بگاڑنے والی ہے۔ چاہے تو راہل کو لے آئے، چاہے تو مودی کو لے آئے، چاہے تو شیوراج سنگھ کو لے آئے، تو ہے سب کچھ۔ وہ بیچاری بھول کے کپا ہو گئی، اور ادھیکار ہے، اپنا ادھیکار ہے، بس ایک بار تم نے اس کو ووٹ دے دیا۔ کس کو؟ یہ جھوٹی بادشاہت کو، یہ انسان کے بنائے ہوئے سسٹم اور قانون کو تم ووٹ دیتے ہو، دے دیا۔
بس وہ پاکھنڈی بادشاہ بن گیا لوک تنتر کے نام پر. میں جو چاہوں وہ کروں گا. تم صرف 5 سال تک احتجاج کرتے رہنا, انشن پہ بیٹھنا, پتلے جلانا, گیاپن دینا, گیاپن. اور اگر اوقات بھول کے احتجاج کرو گے تو لاٹھی چارج کر دوں گا, گیس کے گولے چھوڑ دوں گا. پاور پہ ہو, پاور پہ. 5 سال تک تم کو میری غلامی کرنی پڑے گی, میری پارٹی کی, میری. شیور موسر بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا تو یہ کہہ کے پیدا کیا, یہ کہہ کے پیدا کیا پوری روشنی میں کہ میری بندگی کرنا, میری غلامی کرنا, میں جیسا بولوں ویسا کرنا, میں جیسا رکھوں ویسا رہنا. میرے غلام تم, اپنی مرضی سے تم پیدا نہیں ہو رہے ہو آدم و حوا, میں نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, اپنی بندگی کے لیے, اپنی بندگی کے لیے. ایک کتا اگر کوئی پالے, معاف کرنا آپ, اور وہ اس پر بھونکنے لگے تو کہتا ہے گولی مار دو. جو کتا اپنے آقا پر بھونکنے لگے, مثل مشہور ہے, کہتے ہیں اس کو گولی مار دو. تو اس لیے نہیں پالا میں نے, اس لیے نہیں پالا تو مجھ کو بھونکے. تو میرا چاپلوس بن کر رہے بس. خدا کی قسم, بندے کی زندگی بھی وہی ہے. بندگی, عاجزی, انکساری, بندگی, غلامی. کہ اللہ جس میں خوش, بندہ اس میں خوش. رضائے مولا برہمہ اولا. بس اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے مجھ کو انسان کے ہاں پیدا کیا, کتے کے پیٹ میں, سور کے پیٹ میں پیدا کر دیتا, کیڑا مکوڑا بنا دیتا میرے کو, کیا کر لیتا میں. انسان کے ہاں پیدا کیا, انسان کے ہاں پیدا کیا. پھر مسلمان کے یہاں پیدا کیا. مسلمان کیا سونے پہ سہاگا. تو پھر مسلمان کی زندگی کا مطلب ہوتا ہے اسلام. اسلام کا مادہ ہے سلمن, سین لام میم, سلمن. سلمن کا مطلب ہی ہوتا ہے اطاعت شیاری, اطاعت گزاری. اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. جب آپ اللہ کے حوالے ہو تو غیر اللہ کو, اللہ کا انکار کرنے والوں کو, اللہ کے باغیوں کو اپنا حاکم, اپنا منسٹر, اپنا مقنن کیسے بنا سکتے ہو. کون سی نئی بات ہے یا کون سی کٹھن بات ہے یہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمے کا پہلا حصہ نہیں بدلا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ نہیں بدلا. دوسرا حصہ محمد رسول اللہ والا بدلتا رہا. موسیٰ کلیم اللہ, تو ابراہیم خلیل اللہ, یہ بدلتا رہا. محمد رسول اللہ کیوں کہ اس سے سمجھوتا نہیں ہے لا الہ الا اللہ سے. اللہ ہی اس کائنات کا رچیتا ہے, خالق مالک. اس نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے. تو جو اس کی بندگی اختیار کرے گا, یعنی مسلم رہے گا, مسلم بن کر رہے گا, اس کے لیے یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی. خلیفہ کی حیثیت سے خدا کا نائب, وہ غلط انجامیوں سے بچ جائے گا, وہ فیل ہونے سے, نقصان سے بچ جائے گا. کیوں کہ اس کو جینے کے لیے ایک سہارا مل گیا, ایک قانون مل گیا, ایک سلیبس مل گیا, پڑھنے کے لیے, کرنے کے لیے قانون مل گیا. یہ وہ کتاب ہے, وہ کتاب ہے, سہارا مل گیا. لانفصام لہا, جو ٹوٹنے والا نہیں ہے, کہتا خود اللہ. تو میرے بھائیوں, میں نے آج اپنی نشست کا آغاز اسی سے کیا تھا
کہ آپ اگر دنیا میں بد انجامیوں سے، ناکامیوں سے، رسوائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو آپ کو قرآن خود سمجھنا پڑے گا، پہلی شرط۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس سے پہلے رکھوں میں، قرآن سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ قرآن مشکل کتاب نہیں ہے، بہت آسان کتاب ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، ہے کوئی سنبھلنے والا؟ اس کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا۔ میں نے اپنی پچھلی تقریروں میں، شب قدر میں، اپنے طریقے پر، اپنے انداز سے آپ کو سنا دیا کہ اس وقت مولوی کیا بول رہا ہے، سب سے کٹھن کتاب ہے، تم قرآن مت پڑھنا، سمجھنا مت، ہم مدرسے سے آ کے ممبر رسول مسجد کے اندر تم کو سمجھائیں گے۔ کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کیسے جو آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے سمجھا رہے ہیں وہ آپ ہی کے محلے پڑوس کے لوگ ہیں، چرکٹ، کوئی شعور نہیں، کوئی شعور نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، بس غلامی کر کے اپنی روزی روٹی چلا رہا ہے۔ کیا ایسا شخص اس قوم کو بام عروج تک لے جا سکتا ہے جو بیچارہ اپنے صدر سے، اپنے متولی سے اور اپنے ممبروں سے ہی مار کھا چکا ہے، ہتھیار ان کے سامنے ڈال چکا ہے؟ کیا وہ آپ کو لے جا کے سریا پر چھوڑے گا؟ وہ اس قوم کا رہبر، اس قوم کا رہنما، خدا کی قسم صرف اللہ رسول کا لحاظ کرنے والا ہو۔ تو تیر آزما لینا، میں جگر آزما لوں گا، میں دین کے مسئلے پر، میں کلیمے کے مسئلے پر وقت کے فرعون سے اور نمرود سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں اور میرے بڑے بھائی اسامہ، ملا عمر، ابو بکر البغدادی اور ایسے کتنے ہیں، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، دنیا کے فرعونوں کے سامنے، آج بھی نمرودوں کے سامنے، حامان و شداد کے سامنے چیلنج بنے ہوئے، چیلنج۔ اور اب تو حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ جب حق آتا ہے تو باطل کو بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ اور کیا سننا چاہتے ہو آپ؟ میں جنگ بدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے زمانے کی، ابھی اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کرنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ افغانستان میں خدا نے سپر پاور ملکوں کو، سپر پاور طاقتوں کو ذلیل کر دیا۔ سب نے آپ کو پہچانو یار، یہ بات بیچارہ وہ غلام نہیں بتا سکتا بھائی، مسلک پرست، فرقہ پرست اپنی مسجدوں میں نہیں بتا سکتا۔ باقاعدہ بڑی سازش کے تحت یہودی نے، ابلیس نے راؤنڈ لے کے لمبے یہ پہاڑ چڑھائے بھائی، ٹھکانے لگا دیا نبی کی امت کو، جاؤ رے بھاگو، راگ الاپتے رہو، اس قوم کا جوتا ہے اور اسی قوم کا سر ہے، میرا سب کچھ کڑھائی پہ ہے۔ ابلیس بول رہا ہے چد بھی اپنا، پڑھ بھی اپنا، اور انٹھا بھی اپنے باپ کا ہے، جاؤ رے نبی کے امتیو، جاؤ آپس میں لڑتے پھرتے رہنا، مسلک کے نام پر چھینگا حلالے کے مکروہ پوچھتے رہنا، چھینگا حلالے کے مکروہ، بام مچھلی حلالے کے مکروہ، لڑتے رہنا، دارو پینا، سودی کاروبار کرنا، سٹے کھیلنا، عورتوں کی بھاڑ کھانا، کوئی مسئلہ نہیں، اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بس ایک ہی بات اپنے مولویوں سے سنتے رہنا، اپنے مسلک کی مسجدوں میں پورا قرآن 27ویں شب کو ختم ہو گیا، صدیاں ہو گئی، ختم ہو گیا، سب کچھ ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ بات جو میں آپ کو یہاں سنا رہا ہوں 21ویں شب سے، اگر آپ نے چھوٹی مسجد، جامع مسجد، نام لے رہا ہوں میں پرٹیکولر، سنا ہو، عیدگاہ مسجد، غریب نواز مسجد میں سنا ہو تو مجھے بتایا جائے۔ سن بھی نہیں سکتے آپ یہ چیلنج،
سن بھی نہیں سکتے کہ اب مسئلہ ناف ٹکنے ٹوپی کا نہیں ہے، اب مسئلہ رفع الیدین اور فاتحہ کا نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے محترم یہ مسئلہ ہے، بتاؤ آپ اس مسجد کے ممبر پر بتاؤ، ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ کیا خدا کی حکومت ہے؟ نبی کی شریعت لاگو یہاں ہے؟ یہاں پر شرابی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہاں بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے والوں کو درے لگائے جا رہے ہیں، یہاں شراب حرام ہے، یہاں سور حرام ہے، اس وشے پہ بات کرو۔ ایسی حکومت کے ہم غلام بن کر رہ سکتے ہیں کیا؟ بہت بول لیا تو نے، نماز پڑھنے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، بڑی اچھی حکومت ہے، اگر اس کو ووٹ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ بات یہاں ختم ہو گئی۔ چل اسی بات پر ہارون عمری کو موقع دے اپنے ممبر پر، نہیں دیتے بولتا ہے، نہیں دے سکتے۔ اتنے سدے ہوئے وہابی، اتنے سدے ہوئے سنی حکومت کے خلاف سن نہیں سکتے، ووٹ اور الیکشن کے مسئلے پر سن نہیں سکتے، انڈین قانون کے مطابق جینے والے یہ اس کے خلاف سن نہیں سکتے۔ اب رہا دین اور قرآن تو بگھارنا تو پڑے گا بھیا ہر جمعہ کو، تو مسئلہ خدمت خلق، سچ بولو، میٹھے کھانا کھاؤ، سنت کیا ہے؟ داڑھی ٹوپی ٹخنا، یعنی بدترین مذاق قرآن کے ساتھ AK-47 سے مچھر مکھیوں کا شکار کی، مرے کتوں کا شکار AK-47 سے شیروں کا کیا جاتا ہے، 303 سے AK-47 سے یہ قرآن اس لیے تمہاری داڑھی بڑھانے آیا ہے، قرآن، یہ قرآن دنیا میں، اور یہ قرآن کا حامل محمد رسول اللہ صاحب قرآن تمہارا ٹہنا اوپر کرنے آیا ہے 1 انچ۔ یہ انقلابیت ہے نا، یہ قرآن کی انقلابیت بڑا انقلابی مذہب ہے، یہ تمہارے ٹہنے سے اوپر کرنے آیا ہے 1 انچ، یہ تمہاری داڑیاں بڑھانے آیا ہے، یہ تم کو عشق رسول کا درس دینے آیا ہے، بس سمجھو۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی صلاحیت سے زیادہ تو سمجھا نہیں سکتا، جذبات جتنے ہیں وہ ڈھیر دیا میں نے 20 سال سے۔ میں آپ سے بول رہا ہوں آج کے جوانوں، تم اللہ کے ہاں نہیں بچ سکتے، کیونکہ قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے جوانی۔ جوان جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم تو 17 سال کا تھا، یہ عمر 17 28 سال کی پانی میں آگ لگانے والی عمر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف جب آیا تو وہ بھی 15-17 سال کا تھا۔ جوانی کو کس کام میں لگاؤ گے؟ تب نوٹ کمانے میں، سارے ستم صرف نوٹوں کے لیے؟ ارے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے خدا رسول اپنے دین کو سمجھو، اور اس کے بعد ڈٹ جاؤ وقت کے ابلیس کے مقابل میں۔ میں مدرسے سے نکل کے گیا، یہ فکر میری نہیں بنی تھی، علی گڑھ گیا جب میں اور پڑھنے لکھنے میں آیا صاحب، دماغ چینج ہو گیا کہ ارے باپ رے، اس سے بڑھ کر تو دھاندلی نہیں ہو سکتی یار۔ 8-10 سال مدرسے سے رہ کے آ گیا میں، ہوا نہیں لگی مجھ کو کہ لوک تنتر جو ہے اسلام کا اپوزٹ ہے، سیکولر ڈیموکریسی اسلام کے وپریت ہے۔ اس حساب سے مجھے جب سمجھ میں آیا، سمجھ گیا میں۔ اب جب یہاں کے بات کیا تو بولے جماعت اسلامی میں چلا گیا، جماعت اسلامی والوں کو بتایا میں نے دین، تو انہوں نے بھی نکال دیا، کرنا نہیں، تقریر کی حد تک تو ٹھیک ہے، اللہ کا دین غالب کرنا ہے، اپنے کو اللہ کا دین غالب کرنا ہے، حکومت الہیہ کا قیام، اقامت دین، شریعت محمد کا نفاذ، سب قرآن کے الفاظ ہیں، سچی بات ہے۔ تو باتیں بھر کرو بھیا، اب تم بولتے ہو کہ آپ جماعت اسلامی کے ہو، آپ کی گاڑی فائننس کیوں ہے؟ ایسا مت بولو۔ آپ کی بیٹی شمع محفل کیوں بنی ہوئی ہے کالجوں میں، اسٹیج پروگرام دے رہی ہے؟ ایسا نہیں، تقریریں کرو، تقریروں کا بڑا شوق،
افطار میں اگر بلایا جا رہا ہے، افطار میں بلایا جا رہا ہے، نماز کے بعد 10 منٹ پھر تقریر، بڑے غم میں گھلتے ہیں، تقریر تقریر تقریر، جہاں مجمع دیکھے چالو ہو گئے، جہاں مجمع دیکھے چالو ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رکن بن جاؤ ہماری جماعت کا، ہماری جماعت میں آ جاؤ اور رکن بن جاؤ اور باقاعدہ تجدید کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب تم ہمارے ہو گئے، اب ہم جیسے سیانے ویسے تم بھی رہو، تم بھی رہو، تم بھی رہو۔ سودی کاروبار، رشوت کا لین دین، جھوٹ، مکر، فریب، بے حیائی، بے شرمی، سب گھر کے اندر، لیکن قرآن ہاتھ میں، درس و تدریس ہو رہا ہے، دوڑ دوڑ کے یہاں وہاں وہاں یہاں۔ جب میں نے عمل کی بات کی کہ تیری بیٹی باہر کیوں ہے، شمع محفل کیوں بنی ہوئی ہے، تیری گاڑی فائنینس کیوں ہے، لون لے کے تم نے کاروبار کو جمایا ہے، کون سی شریعت نافذ کر لیا ہے تم نے اپنے اندر، گھر کے اندر، اپنے نفس میں، اپنے گھر کے اندر نکال دیا گیا ہے۔ ایسا علم نہیں ہونا۔ جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، اس طرح ہر جماعت اور ہر مسلک کا حال ہے۔ باتیں کرو بس، باتونی باتیں کرو بس، سننی بن جا، سنتے رہو، ایک بات کر رہا ہے ایک سن رہا ہے، اسی کا نام دین بن کر رہ گیا ہے۔ نہیں، دین یہ ہے کہ آپ عمل کیجئے، مسلمان ہیں آپ، تب جب آپ عمل کریں گے تو گویا اپنے نفس پر، اپنی اہل و عیال میں آپ نے شریعت کو نافذ کر دیا ہے۔ دنیا بڑی ہے، میرے بڑے بھائی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں شریعت کو نافذ کرنے کی، خلافت کو رائج کرنے کی۔ میں کم سے کم ہارون عمری اپنے نفس کے اندر، اپنے آپ میں تو شریعت کو نافذ کر سکتا ہوں، کسی مائی کے لال نے مجھے مجبور نہیں کیا ہے۔ میں سودی کاروبار نہیں کر سکتا، میں رشوت کا لین دین نہیں کر سکتا، یہ شریعت لاگو ہے مجھ پر۔ میں اپنے بھائیوں سے بول رہا ہوں، اگر اس طرح کا کوئی گناہ آپ میرے اندر پائیں حاضر میں تو آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ مولانا یہ منہ اور میاں مٹھو کی ہے، عمل کیجیے مولانا، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ نبی کی پارٹی ہے، امت مسلمہ، اسلام کی بات وہی کرے گا جو عمل کرے گا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ میرے گھر میں پردہ ہے، میرے گھر میں پردے کا اہتمام ہے۔ میں جتنا مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہوں اتنا مسلمان بن کے رہنے کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی سوال کے جواب میں کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری قسمت کہ اللہ نے ہم کو گٹر میں پیدا کیا ہے، باطل کے گٹر میں، کافر حکومت میں، انسان کے قانون میں۔ یا ہر وہ چیز حلال ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ اب ایسے ماحول میں آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے اور لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ چوطرفہ جنگ ہے، چوطرفہ آپ کو کسی طرح بیلنس کرنا ہے، یہ ہے دین۔ ایسے بھائیو اتنا آسان نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو میں سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ایسا نواشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ابھی کیوں نماز پڑھ رہا ہے تو؟ جو بھی نماز ہو، فرض ہو سنت ہو نفل ہو، نماز کیوں پڑھ رہا ہے تو؟ کیوں سر جھکا رہا مسجد میں آ کے بے وقت بے عمر میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تو لوگ تنتر کو پسند کرتا ہے، تو لوگ تنتر کی تیاری کر رہا ہے اس کی غلامی کرنے کے لیے، سرونٹ بننے کے لیے، تو اس کی پینشن کھا رہا ہے، تو اس کے خلاف سنتا نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھا رہا ہے قرآن حدیث کا نام لے کے تو سمجھنے کے بغیر، سمجھنے کے پہلے ہی
کیوں دیکھو ایک مار دو ٹکڑے کر دے رہا ہے، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ معقول آدمی وہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو پہلے نیوٹرل ہو کے وہ غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر حقائق اور دلائل سے وہ بات غلط ہے تو نکار دے، حقائق اور دلائل سے وہ بات صحیح ہے تو مان لے، مان لے۔ یہ ہے ایک سمجھدار آدمی کی، ایک نیوٹرل آدمی کی پہچان۔ لیکن گبوں کی جو اپنے خلاف گیا، اپنے باپ دادا کے، اپنے مسلک کے، اپنے فرقے کے، اپنے فکر کے خلاف جو بات گئی، سنے نہیں۔ اور یہ بات باقاعدہ ممبر پر، تقریروں میں، اسٹیج میں مولانا محترم بتا رہے ہیں کہ اپنے کو سننے نہیں ہے اپنے مسلک کے علاوہ کسی دوسرے کو۔ اب جب ہارون نے نیوٹرل ہو کے بات کیا اسلام کی تو اس میں سب ہمام میں آ گئے، یہ کٹر وہابی سیانے، یہ تبلیغی جماعت، یہ جماعت اسلامی، یہ جماعت اہل سنت والجماعت اپنے مدرسے، اپنی دکانیں چلا رہے تھے اسی قوم کے چندے پر، دین اور قرآن کا نام لے کے۔ جب میں نے بتایا کہ خدا کی قسم 29ویں شب ہے، آج پھر قسم کھا رہا ہوں، خدا کی قسم ان کا قرآن کے دین سے اور نبی کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم اندھے نہیں ہو تو ان مسلک والوں اور فرقے والوں کے اعمال دیکھ لو، خود جا کے اعمال دیکھ لو، اس کی بیٹی کا کیا حال ہے، اس کے بیٹے کا کیا حال ہے، خود اس کا اپنا کیا حال ہے، اس کی دکان کا، اس کی روزی روٹی کا کیا حال ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، یہ اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اندر سے باطل پرست ہے، باطل پرست ہے، باطل پرست ہے، باطل پرست ہے یہ اندر سے۔ خدا کی قسم ایسی چیز نہیں چلتی کہ اندر سے کھوکھلی ہو اور اوپر سے وارنش ہو، یہ زیادہ وزن برداشت نہیں کرتی ہے، یہ فوراً ہماری تقریر سن کے پسینہ چھوڑ دیتی ہے، اور باپ رے اللہ، حکومت سے پنگا لیں گے تو کیسا ہوگا؟ اور بھیا اتنا حلال و حرام کا خیال رکھیں گے تو پھر کیسا ہوگا بھیا؟ وہ ایمان کے پلسے کے تین پتے۔ اب بتاؤ نا بھائیان، پڑھانا بھی ہے، شادی بھی کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ یہ مولانا صاحب بول رہا ہے کہ بھیا حلال کما، سود نہیں، رشوت نہیں، جھوٹ نہیں۔ یہ ایسی بات ویرودھ میں اسلام کے فخریہ مسلمان کر رہا ہے، بیچارہ کر رہا ہے، جبکہ خدا کی قسم تم نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی ابھی چکھا بھی نہیں۔ میں نے یہاں بیٹھ کے سی کہا کہ اگر تم دنیا میں کامیاب زندگی چاہتے ہو، شیروں کی، مردوں کی، قصے والی زندگی چاہتے ہو، کامیاب، تو آپ کو قرآن سمجھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ قرآن کو سمجھے بغیر آپ اس کے اصول، آپ اس کا سلیبس اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہنر سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو علم سیکھنا پڑتا ہے، پھر جب علم آ جاتا ہے تو علم کے مطابق پھر آپ دنیا میں کام کرتے ہیں۔ آپ قرآن کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کیسے مسلمان باقی رہ سکتے ہیں؟ قرآن کا علم آپ کے لیے ضروری ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ علم کا نام ہے ایمان، اور علم کے مطابق کام کرنے کا نام ہے اسلام۔ کوئی آپ کی نالج میں آ گیا، میں نے مان لیا ایک اللہ کو، ایک رسول کو، ایک آخرت کو مان لیا، یہ ہو گیا علم، ہو گیا نالج، ہو گیا نالج۔ کافر اور ایک مسلمان میں فرق کر دینے والا کہ وہ بیچارہ بھی ناواقف کو اللہ رسول آخرت سے، ایک مسلمان کو علم مل گیا کہ اللہ رسول ہے، یہ اصل ہے، مان لیا۔ ہاں تو ماننے کے بعد پھر اس کے مطابق اپنی ساری کلیں درست کر لے۔ ایمان لے آیا ہے، اب مسلمان ہو جا ایمان کے مطابق۔ اس لیے قرآن نے بار بار کہا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کافی نہیں ہے۔ جب ایمان لے آیا ہے تو ایمان کے مطابق اب آپ کو اپنے 24 گھنٹے اور زندگی بھر رہنا ہے۔ یہ فرق ہے ایک کافر اور مسلمان میں۔ کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے کہ مسلمان اللہ رسول کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق رہتا ہے،
اور ایک کافر جس کے پاس ابھی اللہ رسول آخرت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ابھی اس وشے پہ بات نہیں. بہرحال وہ اللہ رسول آخرت سے بھی واقف نہیں ہے, بیچارہ ہے. تو جینے کے لیے تو ایک سلیبس کی, ایک قانون کی ضرورت ہے. وہ بیچارہ اپنے طریقے سے بنا کر کسی طرح جی رہا ہے, سوئی تلاش کر رہا ہے, وہ کامیابی کی سوئی اندھیرے میں بھٹک رہا ہے بیچارہ, گمراہیوں میں. اللہ نے ہم کو اللہ رسول آخرت سے واقف ہو گیا, روشنی پہ لے آیا ہے, روشنی میں لے آیا ہے. سوئی کیا, سب کچھ کلیئر ہے یہاں پر. اس بیس پر پوری زندگی گزار دیجیے. اور پھر قرآن نے کہا کہ جب آپ روشنی میں آ گئے ہیں تو اپنے غیر بندوں کو بھی روشنی میں لائے, ہدایت قرآن کی روشنی میں ان کو بھی لائے. بلغوا عنی ولو آیا, اسی کے تحت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, اسی کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہیں. ورنہ میرا ذریعہ نہیں ہے. کتنے جوڑے مل گئے حافظوں کو, میرے کو ایک بھی نہیں ملا. معاف کرنا, میں معاف نہیں رہا تھا آپ سے نا, ایک بھی نہیں ملا. سمجھ رہے نہیں آپ؟ اور لوگوں نے اس سے پہلے دیا بھی تو 17 بار معذرت کیا, میں صاحب حیثیت آدمی ہوں یار, یہ تکلف مت کیا کرو آپ. ایک ہی تو مولانا ہے, تم اس کو بھی بگاڑنے میں لگے ہو. 2 جوڑے ملے, 2 جوڑے. جامع مسجد میں قرآن کی تلخیص ہوتی تھی 15 منٹ فجر کی نماز کے بعد. تو اس وقت مجھے 2 جوڑے 2 سال تک پوری معذرت کے ساتھ مانگا, مولانا صاحب قبول فرما لیجیے صاحب, گھر میں بلا کے. ارے میں نے کہا یہ مذاق ہے یار, میں صاحب حیثیت آدمی ہوں بھائی, آٹو پارٹس کا کام ہے میرا, آپ کسی مستحق کو دے دیجیے مولانا صاحب. کیونکہ مزاج بدل گیا, بن گیا قوم کا کہ جب تک اپنے ملا کو ٹوپی نہ پہنا دے, اپنے ملا کو جوڑے نہ پہنا دے, جوڑے وہ یہ سمجھتی ہمارے روزے اور تراویح قبول ہی نہیں ہوئی. چلو میں نے کہا بھائی ان کی تسلی کے لیے قبول کر لو بھائی, ٹھیک ہے, تحفے تحائف اچھی چیز ہے, محبت بڑھتی ہے اس سے, لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں نے کہا میں قبول کر لیتا ہوں. چلیے صاحب ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مسجد کے نام سے, تراویح کے نام سے نہیں ملا, دینے والے دیتے رہتے ہیں تحائف, تحفے تحائف. اللہ کے نبی نے فرمایا تحفے تحائف آپس میں دیا کرو, محبت بڑھتی ہے اس میں. لیکن ایسا نہیں کہ کوئی غرض ہو, کوئی کام کروانا ہو تب دو رشوت ہو گئی, ایسا نہیں. ایک بار 27 کی شب میں صاحب میرے خطبے وہاں ہوتے تھے, 3 سال جامع مسجد میں ہوئے فجر کے بعد, بڑا قابل عالم میں. تو کیا ہو گیا معلوم نہیں, تفصیل بتانے اور تاریخ بتانے نہیں بیٹھا ہوئے. جب یہ عوام جب مولویوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگی کہ وہ تو صحیح بول رہا ہے, عوام بتاؤ, ارے ہم نے کہا روکو بھیا, اس کو سوال ہونے لگے, روکو. ایک شاطر ملا اٹھا, بولے نہیں بولے آپ کی ضرورت نہیں ہے, حافظ صاحب آ گئے ہیں, اب وہی 15 منٹ تحقیق کر دیا کریں گے, سمجھے صاحب. اور وہاں سے چینج ہو گیا معاملہ. بہرمین والوں نے بلا لیا, 3 سال خطبے وہاں ہوئے, مسجد پیک ہو گئی, مسجد کی توسیع کی بات ہونے لگی. وہ تو آج پیپر ملا ہے آپ کو, وہاں کے ذمہ داروں نے کہا بھی فری میں ہم کو ایسا عالم نہیں مل سکتا, یہ ہمارے نصیب ہے کہ اللہ نے ہمارا انتظام کر. مگر جو ابلیس ہے, وقت کا ابلیس, جس نے بیڑا اٹھایا ہے مخالفت کا کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا گمراہ, ان کو راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا جہنم میں لے جا کے. وہ آج بھی زندہ ہے, سیونی میں ہے, ہر جگہ موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ تمہارا اپنا نفس ہو, تمہارا اپنا نفس, اس کی نگرانی کرو, ڈھونڈو, اس کو ڈھونڈو, معلوم کرو. وہ تمہارے اپنے اندر ہو سکتا ہے, تمہارے گھر میں, تمہارے محلے میں, تمہارے شہر میں. ڈھونڈو اس ابلیس کو. اس نے راؤنڈ لے کے راؤنڈ کیسا لیتا ہے ابلیس؟ ایک سے انفرادی طور پہ, پرسنلی طور پہ ملتا ہے,
مگر مچھ کے آنسو لے کر، اور کہتا کیا ہے بات کہاں سے شروع کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دیکھ لیتا ہے کہ یہ ہر مولانا کے خطبہ یا تقریر یا درس میں جاتا ہے پابندی کے ساتھ، تو کہتا ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ نے کیا عالم بنایا یار مولانا کو یار، اس میں کوئی شک نہیں، اور بعمل تو وہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے مولانا صاحب کا فیور کر رہا ہے، صحیح آدمی ہے یار، صحیح آدمی، کیا مولانا ہے یار، کیا بات کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، دیکھ لو ایسا، تو اس طرح سے تمہید باندھتا ہے، اس کو اپنے چکر میں لیتا ہے۔ وہ بیچارہ ہمارا طالب علم، ہمارا سامع سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو اپنے فیور کے لیے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک شراب کی بوند اس کے پیالے میں ڈالتا رہتا ہے، وہ تھوڑا سا انداز ہے، سمجھ رہے نا؟ بات کا کھنڈن تو کر نہیں سکتا کوئی مائی کا لال مکہ مدینہ سے آ کے ہارون عمری کی بات کا کھنڈن نہیں کر سکتا۔ دنیا علماء سے بھری ہوئی ہے، ہندوستان پاکستان، جب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تو کون مائی کا لال قرآن کے خلاف بات کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ قرآن کی بات کرنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے، بڑی آزادی اور باطل سے پنگا لینے کی صلاحیت، یہ سائنس ہوئی نہیں چلے گی میرے سامنے، یہ سائنس ہوئی نہیں چلے گی۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور تم کو بھی بول رہا ہوں ایڈمنسٹریشن کے لوگ، پیٹ پالنے آئے ہو تم، کل مر جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اسلام قبول کرو، یعنی انسانی ویوستھا جو ہندوستان میں لاگو ہے اس کا انکار کرو، اور خدائی ویوستھا جو قرآن کی شکل میں ہے، جس کی بات ملا عمر اور ابو بکر کر رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ، جنت میں جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہاری نوکری برخاست ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری دنیا بگڑ جائے، ہو سکتا ہے تم سے بال بچے الگ ہو جائیں، مگر تم تو اپنا سامان کر لو گے۔ تو اس طرح سے قرآن کی بات ہے، کھنڈن تو کر نہیں سکتا۔ تو پہلے دن جو اس نے راؤنڈ لیا تھا کہ مولانا صاحب کی بات یار کون کہہ سکتا ہے، بات تو خیر ٹھیک ہے، لیکن انداز تھوڑا سا ہے، سمجھ رہے ہو؟ انداز اگر تھوڑا سا پیارا ہو جائے، نرم ہو جائے، لہجہ ذرا نرم ہو جائے، ذرا سا لہجہ اگر نرم ہو جائے تو کیا پوچھنا ہے صاحب۔ تو وہ بیچارہ ہمارا چیلا، ہمارا طالب علم کہتا ہے نہیں صحیح بات ہے، ٹھیک کہہ رہا بھائی جان، جگ بھائی جان ہے نا، صحیح کہہ رہا بابو صاحب، جگ بابو صاحب صحیح کہہ رہا۔ ہاں تو انہوں نے کہ بھیا تھوڑا جادو چلا۔ اس کے بعد پھر وہ مسلسل اس کے دکان کے، اس کے دروازے کے چکر لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو توڑ دیتا ہے ہارون عمری کے اس درس سے، خطبے سے، دکان آنے سے، گھر میں آنے سے۔ اور اس کے بعد جب ایک بار آدمی خدا کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بار وہ جماعت سے اگر ایک بالشت بھی سرک گیا، دور ہو گیا، تو گویا وہ شکار ہو گیا۔ ابلیس کا نبی کا فرمان ہے آپ کو اچھے برے کی تمیز کر کے چپکے رہنا ہے اپنے امیر سے، اپنے مولانا سے۔ امیر تو ضروری ہے، آپ کو تمیز کر کے اچھے برے کی لگے رہنے کا ہے۔ آپ کو اللہ گویا آپ کو پناہ دے چکا ہے، اپنے امیر، اپنے خلیفہ، اپنے مولانا کی پناہ میں ہو، جو اللہ کی روشنی میں آپ کی ہدایت، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا جال پھیلا دیا۔ پھر جو محرک تھا، جس نے پہلی بار مجھ کو درس قرآن میں بٹھایا، وہ آج بے چارہ ہے، بیچارہ۔ کیا کہ ابلیس نے دیکھا کہ یہ باصلاحیت ہے، باصلاحیت، یہ دماغ والا ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ ذہین آدمی ہے، یہ سماج میں حیثیت رکھتا ہے،
تو مسلسل اس کے چکر لگا کر اس کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، گمراہ کرتا رہتا ہے، اس کے اندر انا کو پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بیجا انانیت کو جگاتا ہے، وہ بیچارہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے اٹھ گئے یہاں سے 20 سال میں صاحب، کتنے ایسے گمراہ ہو گئے۔ اگر وہ سب 20 سال والے یہاں حاضر رہتے نا تو چھوٹی مسجد چوک یہاں سے نکل کر وہاں تک چھوٹا پڑ جاتا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے شیطانوں میں بھی ہے، وہ جنوں میں اور انسانوں میں بھی شیطان، انسان کی شکل میں بھی ہے، جنوں کی شکل میں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے دل میں۔ یعنی پیڑ اگر موٹا ہے تو ایک مٹھی مٹی ہٹاتا رہتا ہے، جڑ کھودتا رہتا ہے، وہ بیچارہ بغیر ہتھیار کے درخت گر جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کڑھائی نہ ہو کاٹنے کے لیے اور آپ کو پیڑ گرانا ہے تو کیا کریں گے آپ مٹی کھودنا، اس کے جڑ کی مٹی ہٹانا چالو کر دیں۔ دیکھتے نا دیمکوں کا حال کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح چلتی ہے، وہ دھیرے دھیرے اس طرح سے یہ ابلیس اور شیطان نظر جمائے رکھتا ہے کس پر؟ تم عیدگاہ مسجد جاؤ خطبہ سننے، تم چھوٹی مسجد آؤ خطبہ سننے، تم جاؤ نور مسجد۔ سارے مسئلہ کو میں نے 3 مسجدوں میں بیان کر دیا، کوئی دقت نہیں مجھے، کوئی دقت نہیں۔ اگر تم ہارون مولانا کے درس میں گئے، دارالمطالعہ کے اندر بیٹھے، تڑپ جاتا ہے، خدا کی قسم تڑپ جاتا ہے، تدبیریں اور کوششیں کرنے لگتا ہے کہ وہاں نہ جاؤ، اور جو کچھ کہیے آپ میں سارا انتظام کر دیتا ہوں۔ ارے میاں یہ شب قدر نفلیں پڑھنے کے لیے ہے اور تم وہاں جا کے کیا بیٹھو گیا؟ وہ چھوٹی مسجد کمپلیکس دارالمطالعہ میں جا کے کیوں بیٹھو گیا؟ تو وہاں کیوں بیٹھو؟ وہاں بیٹھو گے گمراہ ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے قیام اللیل کا مطلب رسول اللہ نماز پڑھے، صحابہ نے نماز پڑھے، سمجھا؟ تو کیا کرنا ہے اپنے کو نا شب قدر میں نمازیں ڈھکیلنا ہے، 100-200 ڈھکیلنا ہے نمازیں اپنے کو، خدا کی قسم۔ اب آپ کو جتنا علم ہے اتنا آپ کا عمل آگے چکر میں، ابلیس کے چکر میں آ گئے، ابلیس کے چکر میں آ گئے۔ 5 شب قدر اس طرح آپ کی نکل گئی مسجد میں، بے روح نماز پڑھتے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھتے ہوئے، کچھ جھوکوں کے ساتھ، کچھ سستی کے ساتھ، کچھ غفلت کے ساتھ، اور یہ وتر کا وقت آ گیا اور اس کے بعد وتر کی جماعت ہو گئی، اب جا کے سو جانا۔ ایک رات گئی بھیا، وہ مردود ہارون گھوٹتا بیٹھا ہے، 21ویں شب سے گھوٹتا بیٹھا ہے وہ۔ ارے باپ کیا بتا رہا ہے کہ تمہاری زبان عربی نہیں، تم قرآن پڑھ جاؤ نماز میں تو کچھ نہیں معلوم ہوتا تم کو، تمہاری اٹھک بیٹھک سے تم کو اور خدا کو کیا فائدہ ہے؟ تھک گئے تم، تھکے ہارے دن بھر کے مزدور آدمی، لیبر آدمی، تھک گئے تو آگے پاگڑتی کے چکر میں اگر آگے اطمینان سے یہاں بیٹھتے کرسی میں تو ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی اور صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے نمازوں میں تو سمجھتے تھے ویسا ہی جیسا اس وقت میں آپ کی زبان میں سمجھاتے بیٹھا ہوں قرآن، اور سمجھتے جا رہے ہیں، سیاست کو بھی سمجھ رہے ہیں، ہر بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور باقاعدہ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھو، قیام اللیل من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمانا و احتسابا کا لفظ ہے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لمبی رات میں آپ اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ کون سا ایمان ہے میاں تمہارے پاس؟ ووٹ دینے والا، وقت کے فرعون کو، نمرود کو ووٹ دینے والا، وقت کے قانون کو، نمرود کے قانون کو برداشت کرنے والا، برداشت کیا کرنے والا؟
اس کے لیے تیاری کرنے والا. مسلمان وکیل بن رہے ہیں, مسلمان وکیل بن رہے ہیں, وکالت کر رہے ہیں, مسلمان پیدا ہوا وکیل. تو شیطان نے یہ کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. کیوں رہے مسلمان وکیلوں, اپنے مولویوں سے پوچھو کہ تم قرآن کی وکالت کرنے آئے تھے, قرآن کے قانون کے یا امبیڈکر کے قانون کی؟ تمہارا مال حرام ہے, تمہاری نماز روزہ زکات حج کچھ قبول نہیں. کیوں رہ جائز؟ تو قرآن کے مطابق فیصلے کرنے آیا تھا دنیا میں لوگوں کے, یا پھر قرآن کو چھوڑ کے بھارتی سمویدھان دھاراؤں کے تحت انڈین پینل کوڈ پھلا پھکا ہے. بتا کتنی تنخواہ مل رہی ہے تیرے کو؟ 2 لاکھ اور 4 لاکھ. تیری بیٹی کا کیا حال ہے, تیری عورت کا کیا حال ہے؟ سماج میں تو بڑا مہذب ہے, بڑا مؤدب ہے, سماج میں بڑی پہنچ ہے تیری. ارے باپ رے, فلاں خاندان کے فلاں صاحب کون ہے, کون ہے؟ ارے باپ رے, ان کی تنخواہ 1.25 لاکھ 2 لاکھ, اور اوپر سے آمدنی ہم بیان نہیں کر سکتے. پہلے ہائی کورٹ میں تھے, سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور وہاں سے ایسا ویسا ویسا ایسا. انا للہ پڑھیے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے. آپ نے اگر یہ بات اپنی زندگی کے اس مرحلے تک سنی ہو اگر, تو بتائیے اپنے مولویوں سے سنی ہو تو بتائیے. یہاں آپ سن بھی نہیں سکتے, یہ تو سازش ہے. بڑی طریقے سے راؤنڈ لے کر ابلیس نے مٹا ہف کر دیا, اور کلمہ تھو کر دیا. مسلمان کائر بن گیا. جہاد نہیں ہے اسلام میں, تلوار نہیں ہے اسلام میں. ہماری اس کافر حکومت سے اور انسانی قانون سے دوستی ہو گئی ہے. وہ ہم کو نماز پڑھنے دیتی ہے, ہاں تو سور بھی کھانے دیتی, تبھی تو ایکتا ہوگا ہندو مسلم میں. نماز ہی پڑھ سور بھی کھا, گائے کھانے نہیں دیتی. تو میں اپنے ججوں سے اور اپنے وکیلوں سے پوچھ رہا ہوں تم کیسے بن گئے جج اور وکیل؟ میری بات غلط ہو تو مجھے ہرگز بخشیے نہ, بخشنے کی ضرورت نہیں مجھے. کیا سیریس بات کر رہا ہوں. مسلمان دنیا میں قانون خدا کی, قرآن کی وکالت کرنا ہے, قرآن کے مطابق فیصلے کرنے آیا ہے دنیا میں مسلمان. جیسا ابو بکر البغدادی کر رہا ہے اس وقت, ملا عمر کر رہا ہے اس وقت, ہارون عمری کر رہا ہے اس وقت. جہاں تک اس کی چل رہی ہے, جتنے لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں ان پر کہ اس قانون سے کوئی مطلب نہیں ہم کو, یہ فرعونی قانون ہے, یہ باطل سسٹم ہے, یہ طاغوت ہے, طاغوت. اور قرآن کہتا ہے طاغوت کے انکار کے بغیر جناب آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ٹھگ سے بڑی بات ہے. پوچھا اپنے عالموں سے, بتاؤ. ارے باپ رے, وکیل بن رہے ہیں, جج بن رہے ہیں. پوچھو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راؤنڈ لے کے جو بات ہوتی ہے میرے متعلق وہ یہ کہ بات تو صحیح ہے یار, لیکن تھوڑا سا انداز ذرا نہ ہو. انگلش بولتا ہے سیونی کا. انگلش کو کیا کوالیفائڈ ہے, وہ بانگا تھوڑی ہے. اللہ سے منہ لگا لیا اس نے, تم نے آدم کو ایسا کیا اور میرے کو ایسا, اور میں نے جو بھجا, اور تو نے میرے کو جہنم میں ڈال دیا نا آدم کی وجہ سے, تو میں آدم کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, ہاں. تو وہ پھر کوالیفائڈ اپنی بابوگری بتاتا ہے, اپنی ماسٹری بتاتا ہے, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میاں جو سنو تو جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, پڑھے لکھے, اس کی محفل میں نہیں جاتے. ہارون مولانا کی محفل میں کون جاتا ہے؟ ڈرائیور, کنڈکٹر, کلی, حمال, ٹھیلیا دھکیلنے والا, بیچارہ, ایسے ویسے لوگ یعنی الٹریٹر, ان پڑھ لوگ جاتے ہیں. اور ہم لوگ جو ماسٹر ہیں, بابو ہیں, ماسٹر ہیں, بابو ہیں, ماسٹر, یہ لوگ زیادہ ہیں, ماسٹر ہیں, بابو ہیں, جج ہیں, وکیل ہیں, وہ اس کی محفل میں نہیں جاتے نا. تو آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرو گے. اور دیکھو ہم کتنا اچھا شعر سنا رہے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ثابت. اس میں کوئی شک نہیں, عالم ہے, ماننا پڑے گا. اب یہ سب چکر میں آ گئے, لیکن تھوڑا سا انداز, تھوڑا
تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی جان ٹھیک ہے نا بھائی جان، ہے نا. اس کے بعد پھر اس کو سرا مل گیا، بھائی جان کو تم نے سرا دے دیا. پھر دھیرے سے وہ پونچا پکڑتا ہے، پھر ہاتھ پکڑتا ہے، پھر تم سے گلے مل لیتا ہے، تم کو بنا دیتا ہے اس لائق کہ نہ لیپنے کے لائق رہو نہ پوتنے کے لائق رہو. اپنا کام کر دیا، چولہے باہر میں جاؤ. تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی صاحب بیعت ہی لینے لگتے ہیں نہیں کہ ہمیں کچھ ہو گیا ہاں ہو گیا تمہارا کام. یہاں سے آئے الف بے تے سیکھے اور اس کے بعد جب اس کے چکر میں آ گئے تو بولے یار کچھ کام کرنا چاہیے. بولے یار بیٹھ کے صرف بکواس ہوتی ہے، بولے کچھ کام کرنا چاہیے. کام ایسا کیے کہ ساری دنیا بوال بن گئی. اشارہ پکڑ سمجھو تو راز کو راز رہنے دو، اپنی ایسی تیسی کروا ڈالے. اور جب ایک بار آدمی نکل جاتا ہے اس راہ سے تو دوبارہ پلٹنے میں پھر اس کو شرم آتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں شرماؤ. صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آتا ہے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. یہ سب تقریریں کرتا ہے وہ کہ کون ہے یہاں پر. تو پوچھو اس سے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کون لوگ تھے مکہ میں مدینہ میں. مکہ کے سردار، مکہ کے حیثیت مند، خانہ کعبہ کے متولی اور صدر اور سیکریٹری اور خزانچی اور ذمہ دار یہ محمد کے ساتھ نہیں تھے. اور یہ تاریخ ہے کہ اسلام کے ساتھ کبھی نہیں رہے. سرمایہ دار نبیوں کے تاریخ پڑھ کر دیکھیے، نبیوں پر ایمان لانے والے بیچارے لوگ تھے، بیچارے بورژوا طبقہ، کمزور طبقہ. انہوں نے سنا ان کے پاس کوئی سیاست نہیں، صحیح بول رہا ہے بھائی نبی وقت کا، صحیح بول رہا ہے، ایمان لے آئے. مگر یہ چودھریوں کے پاس، یہ سرداروں کے پاس بڑی لمبی سیاست رہتی ہے. ان کو دنیا داری بھی دیکھنا ہے، ان کو دینداری بھی دیکھنا ہے. نہ ان کو چھوڑ سکتے نہ تم کو چھوڑ سکتے. ایسے لوگ ابلیس کے آلہ کار بن جاتے ہیں. ابلیس کے آلہ کار ہدایت سے محروم ایک دن مر جاتے، بلا جاتے ایک دن. یہ اسلام، یہ قرآن خدا کی قسم تم سے خلوص چاہتا ہے. جب اس کی دعوت صحیح ہے تو تم کو جہان سے